भाई سب کو معلوم ہے کون ہے سب سے پہلے پیغمبر؟ سب سے پہلے آدمی انسان کون ہے؟ اب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر ذرا سی گفتگو کریں گے. حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مسلم مشکات کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا. کیا بات ہے یار، ابو ہریرہ کے ہاتھ کو آقا نے پکڑ لیا، کیا بات ہے. اس لیے ابو ہریرہ کی شان بھی الگ ہے یار. جی آقا نے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا خلق اللہ البریۃ یوم السبت. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو سنیچر کو پیدا کیا. کس دن پیدا کیا؟ سنیچر کو. وخلق فیہ الجبال یوم الاحد. اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا. کس دن پہاڑ پیدا ہوئے؟ کس دن؟ اتوار کو. وخلقت شجر یوم الاثنین. پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پیدا فرمایا. وخلق المکروہ یوم الثلاثاء. منگل کے دن اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں کو پیدا فرمایا. وخلق النور یوم الاربعاء. اور جب بدھ کا دن آیا اللہ تعالیٰ نے نور اور روشنی کو پیدا فرمایا. وبث الدواب یوم الخمیس. اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا. وخلق آدم بعد العصر من یوم الجمعہ فی آخر الخلق و آخر ساعت من النہار. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر بعد پیدا فرمایا. اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقوں میں آخری مخلوق ہے. ان مخلوقوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کس کو پیدا فرمایا؟ ہاں پھر نسل آدم کہاں سے چلی؟ آدم علیہ السلام سے. اور ہم نے تو ایسے سے ملاقات کی ہے، ایسے کی زیارت کی ہے الحمدللہ الحمدللہ، جو حضرت آدم علیہ السلام کی 77ویں نسل ہے. نسب نامے بھی ہیں ماشاءاللہ. اور آقا علیہ السلام کی 33ویں نسل بھی ہے. اور ان کے پاس آقا علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو جن تھے سب سے پہلے، جن کو دنیا ابو یوسف کہتی ہے، بلکہ دنیا نہیں کہتی ہے کتابیں بتاتی ہیں. تو ابو یوسف جو جن ہیں، ان کے والد ماجد نے جب سورہ جن کا ورد و وظیفہ کیا تھا تو انہوں نے وہ چھڑی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ چھڑی لینا اور جب پریشانی آ جائے سمندر کی طرف ہاتھ کو کر کر سورہ جن کی تلاوت کر دینا، سارے لشکر کو میں لے کر آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. جانتے میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ اس سرکار کی بات کر رہا ہوں جس کو سرکار جیلانی سید عبد القادر جیلانی میاں کہا جاتا ہے. میں اس سرکار کی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی بغیر کیف. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. آؤ علامہ اسماعیل حقی کیا فرماتے معلوم کہ وہاب ابن منبہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، زمین کو پیغام بھیجا، اے زمین تیرے اندر سے میں کچھ خلیفہ کو بنانے والا ہوں. سارے انسان اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور ان خلیفہ میں سب سے افضل خلیفہ، اعلیٰ خلیفہ، اکبر خلیفہ کون؟ آدم علیہ السلام. کیونکہ حدیث پاک میں حضور فرماتے فاللہ مستخلفکم، اللہ تمہیں خلیفہ بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو. تو اللہ نے پیغام دیا، فرمایا فَمِنُهُمْ مَن يُطِيعُونِي فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ. ان میں سے کوئی وہ ہوگا جو میری فرما برداری کرے گا، میں اس کا داخلہ جنت میں کروں گا. اور کوئی وہ ہوگا جو میری نافرمانی کرے گا، میں اس کا داخلہ جہنم میں کروں گا. زمین رونے لگی، روتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا منی تخلق خلقا یقول للنار، اے اللہ تو میرے اندر سے ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ میرا حصہ ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا. رب نے فرمایا ہاں. فبکت تو زمین رو پڑی، اور جب زمین روئی ہم لوگ روتے ہیں، ہماری آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، آنسو بہتے ہیں. جب زمین روئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنسوؤں کی شکل میں چشموں کو پیدا فرمایا. فانفجرت منها العیون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے چشموں کو پیدا فرمایا جو قیامت تک باقی رہنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جاؤ زمین پر. جانے کے بعد زمین سے مٹی لے کر کے آؤ، چاروں
चारों जहतों से लेकर के आओ, काली मिट्टी भी लेकर के आओ, सफेद मिट्टी लाओ, सुर्ख लाओ, अच्छी लाओ, और जो मिट्टी जो है अच्छी ना हो उसे भी लाओ, और आसान मिट्टी लाओ, नरम मिट्टी लाओ, सख्त मिट्टी लाओ, हर किस्म की मिट्टी लेकर के आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, जैसे ही मिट्टी लेना चाहा जमीन से, जमीन रोने लगी, और हज़रत जिब्राइल से कहते बिल्लाहिल्लज़ी अरसलका ला ताखुद मिन्नी शैआ, आपको उस अल्लाह का वास्ता जिसने आपको भेजा है, मेरी मिट्टी को मत लो, इसलिए कि इसी मिट्टी में से कुछ हिस्सा जहन्नम में डाला जाएगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन वापस चले गए और रब की बारगाह में जाकर के अर्ज किया, मौला मैं न ले सका मिट्टी को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या वजह थी? हज़रत जिब्राइल सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, मिट्टी ने तुझे तेरे नाम का वास्ता मुझे दिया, तेरी अजमत का वास्ता मुझे दिया, तो मुझे पसंद नहीं आया कि जो तेरी अजमत का वास्ता मुझे दे मैं उससे कुछ लूं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने मीकाइल को हुक्म दिया, मीकाइल तुम जाओ मिट्टी लेकर के आओ। रूहुल बयान पहला हिस्सा सफा 99। हज़रत मीकाइल सलाम आए, जैसे ही पहुंचे जमीन से मिट्टी लेना चाहा, जमीन ने कहा, ऐ मीकाइल अल्लाह ताला का तुम्हें वास्ता मैं देती हूँ, तुम मुझसे मिट्टी मत लो, इसलिए कि मेरे अंदर से कुछ हिस्से को जो है जहन्नम में डाला जाएगा। मीकाइल वापस चले गए। रब ने फरमाया, मीकाइल तुमने क्यों नहीं लिया? कहा, मौला तुझे मुझे जो है तेरी इज्जत का वास्ता जमीन ने दिया, इसलिए मैंने नहीं लिया, मैं चलाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इसराफिल तुम जाओ। हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम आए, जैसे ही लेना चाहा मिट्टी ने वही जवाब दिया। इसराफिल भी वापस चले गए। अल्लाह के बरगुज़ीदा फिरिश्तों में जो फिरिश्तों के सरदार जिब्राइल भी वापस चले गए, मीकाइल भी वापस चले गए, इसराफिल भी वापस चले गए। तब अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इज़राइल जाओ जमीन से मिट्टी लेकर के आओ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद जमीन से मिट्टी लेना चाहा, जमीन ने कहना शुरू कर दिया, ऐ इज़राइल तुम्हें अल्लाह ताला के इज्जत और जलाल का वास्ता, तुम मुझसे मिट्टी मत लो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ जमीन अगर मेरे बस में होता तो मैं जरूर मिट्टी नहीं लेता, लेकिन मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, बल्कि अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे मौला का फरमान देख रहा हूं। अल्लाह का फरमान है, इसलिए मुझे लेकर के जाना है, इसलिए अल्लाह का फरमान है, मुझे लेकर के जाना। जरा सोचो फरिश्ते कितने मेहरबान, लेकिन अल्लाह के फरमान के सामने मिट्टी को निकाला, और जब मिट्टी को निकाला तो जानते हैं कितनी मिट्टी निकाला? चारों इलाके से मिट्टी निकाला, और निकालने के बाद रब की बारगाह में जब पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ इज़राइल जब तुमको जमीन ने कहा तो अमर रहमतल अर्द हिना तदर्रअत इलैक, ऐ इज़राइल जब जमीन तुम्हारे सामने रो रही तो तुम्हें रहम नहीं आया? हज़रत इज़राइल सलाम कहते, मौला राई तो अमर का औजब मिन कौलिहा, मैंने ये देखा कि तेरा फरमान मिट्टी की बात से बहुत अहम है, मैंने तेरे फरमान को देखा इसलिए मिट्टी को ले लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तेरा ये मामला है तो बदन से रूह कब्ज करने का मामला भी बड़ा सख्त है, जो मेहरबान जाएंगे वो रूह नहीं कब्ज कर पाएंगे, लेकिन इज़राइल तुम मेरे फरमान को देखते हो, इसलिए आदम के वास्ते तुमने मिट्टी का इंतजाम किया है, अब आदम की औलाद जो है उनके अंदर से रूह निकालने का काम भी तुम्हारा होगा। अल्लाह ताला ने इज़राइल को यह मनसब दिया। उसके बाद जब मिट्टी जमा हुई तो जमा होने के बाद हदीस कुदसी में आया कि 40 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला ने उस मिट्टी का खमीर बनाया, कि खमीर बनाया। कितने दिनों तक? अब हम लोग तो दिन, हम लोग अपना दिन समझते हैं 24 घंटे वाला दिन। रूहुल बयान के अंदर आया वो दिन एक साल का था। एक दिन कितने साल का? जोर से बोलिए यार। तो 40 दिन कितने हो गए? 40 साल के बराबर, 40 साल के बराबर। फिर क्या किया? जब खमीर रखा अल्लाह ताला ने, फामतर अलैहि मतरल उज़्म,
39 سنة ثم امطر عليهم مطر السرور سنة واحدة. ان 40 سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 39 سال مسلسل اس مٹی کے اوپر غموں کی بارش ہوئی، غم کی بارش ہوتی رہی، بارش ہوتی رہی. اور اس کے بعد جب 39 سال چلے گئے، ختم ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے 1 سال خوشی کا پانی اتارا، خوشی کی بارش نازل فرمائی. یہیں سے معلوم ہوا، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اے لوگوں غور کرو، پہلے اللہ تعالیٰ نے غم کا معاملہ رکھا ہے، بعد میں خوشی کا معاملہ رکھا ہے. تو اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی پہلے غم آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غم کے بعد اللہ نے خوشی کا انتظام فرمایا ہے. آج مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، غم میں ڈالا جا رہا ہے، تو مسلمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی غم آتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوشیوں کو پیدا فرما دیتا ہے، خوشیوں کو پیدا فرما دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اور قالب کو بنایا تو کیا شان تھی معلوم؟ کانت الملائکۃ یمرون علیہ ویتعجبون من حسن صورتہ وطول قامتہ. فرشتے گزرتے اور بڑی حیرانی سے دیکھتے، اتنا خوبصورت انسان، سبحان اللہ، زور سے بولو یار، اتنا خوبصورت انسان. ذرا سوچو، کیا اس انسان کے چہرے پہ داڑھی نہ تھی؟ تھی داڑھی، سب کچھ موجود ہے. فرشتوں کو تعجب ہے، کیوں؟ اتنا خوبصورت انسان، اتنا خوبصورت. اور کیا کہتے ہیں؟ بطول قامت، اتنا لمبا انسان. کتنے لمبے؟ کہا 500 ذراع لمبے. ابھی تو ذرا اس کو کہا جاتا ہے، لیکن علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کا ذرا ہے. زور سے بولو یار، اللہ کی بارگاہ کا ذرا ہے. 500 سال، 500 ذراع، اتنی لمبائی. تو شان کیا تھی معلوم؟ مکان راسو یمس السماء. آدم علیہ السلام اتنے لمبے کہ آپ کا سر آسمان کو چھوتا تھا. ارے زور سے بولو یار، حدیث ہے. حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ ٹینشن ختم ہو. روح البیان پہلا حصہ صفحہ 99. کتنے ذراع لمبے؟ کتنے؟ 500. کس کا ذراع؟ ابھی اللہ کی بارگاہ کا. کس کی بارگاہ کا؟ اللہ کی بارگاہ کا. کتنے لمبے ہو گئے؟ تو یہ گزرتے. اب ذرا سوچو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا،